بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم کی شارٹیسٹ سورہ سورہ کوثر ہے۔ اس میں صرف 3 آیتیں ہیں اور 10 ورڈز، 42 لیٹرز۔ الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن میسیج میں پروفاؤنڈ ہے۔ اس سورت کے نزول کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، بہت ہی ڈیفیکلٹ کانٹیکسٹ میں اس سورت کا نزول ہوا ہے۔ Indeed we have granted you, O Muhammad, al-Kawthar, so pray to your Lord and sacrifice to him alone. Indeed your enemy is the one cut off. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشن کو شروع کیا، دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دینے لگے تو سارا مکہ والے دشمن ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا جس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے آپ کو کافی فائنینشیل سپورٹ ملتا تھا، مشن کو میں کافی اسٹرینتھ آتا تھا، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا خواجہ ابو طالب، جس سے بہت ہیلپ ملتی تھی، اور دشمن کی طرف سے کسی طرح سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، ڈھال بن کر کھڑے ہوتے، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ پر ایمان لانے والے جو صحابی ہوتے ہیں ان کے ساتھ پرسیکیوشن کا معاملہ ہوتا ہے، مارا جاتا، پیٹا جاتا، گھسیٹا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا گیا۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کر دیا گیا۔ بہت تکلیف میں آپ، اور پھر آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، تو بہت غم میں تھے، تکلیف محسوس کر رہے تھے، اور مکہ کے جو ڈس بلیور ہیں، جو پیگن ہیں، وہ ٹونٹ کرتے تھے، وہ کرٹیسائز کر رہے تھے انسلٹ کرنے کے لیے، اور مکہ والوں کا یہ کہنا تھا جو آپ کے دشمن تھے کہ اب آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں، آپ کا مشن اینڈ ہو رہا ہے۔ خاص طور سے عاص بن وائل ایک مجلس میں اس نے یہی بات کہا کہ آپ کا مشن انسکسیسفل ہو گیا، آپ کا فیوچر جنریشن ختم ہو گئی، اب آپ کے انتقال کے بعد کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، آپ نعوذ باللہ ابتر ہو گئے، کٹ آف، وداؤٹ ڈسینڈنٹ کے اب آپ ہو گئے۔ اس کی رسپانس میں اور کمفورٹنگ میسیج دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا، اور جو آپ کے فالورز تھے صحابہ کرام، جو پرسیکیوشن کو فیس کر رہے تھے، ہارڈشپ اور ڈیفیکلٹیز کو فیس کر رہے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی دعوت میں کمیونٹی کی اور سے ریجیکشن کو فیس کر رہے تھے، انکریج کیا کہ اپنے مشن میں لگے رہیں۔ ان کے ڈٹرمنیشن کو اور اسٹرینگن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، abundance of goodness, abundance of spiritual benefit, abundance of blessing,
اے نبی ہم نے کاؤنٹ لیس بینیفٹ عطا فرمایا، لمٹ لیس ہے، اس ورلڈ میں بھی اور نیکسٹ ورلڈ میں بھی، خیر کثیر۔ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ کی بہت بڑی امت، جو کسی پروفٹ کسی نبی کو اتنی بڑی امت نہیں ملی۔ حشر کے میدان میں کسی نبی کے ساتھ 2 فالوور ہوں گے، 5 ہوں گے، 10 ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس دعوت و تبلیغ کے کام کو کیا، لیکن پھر بھی چند ہی درجن ان کے ساتھ ان کے متبعین ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فالورز نے کیا جواب دیا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ لیکن آپ کے صحابی، آپ کے فالورز آپ پر تو مر مٹنے کو تیار ہیں۔ اب ملینز بلینز میں آپ کے امت میں لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر کے میدان میں اور جنت میں بھی حوض کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، اور کوثر کے معنی جو جنت میں ایک نہر اور ایک حوض عطا کیا جائے گا، اس کی میننگ میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فالورز کو، یعنی کہ جو امت کے لوگ ہوں گے وہ وہاں مہمان ہوں گے، اور میزبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود میزبانی فرما رہے ہوں گے، اور اپنے فالورز کو اس حوض کا پانی، حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ آپ کے دست مبارک سے ہم سب کو بھی حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ لیکن اسلام ایک پرفیکٹ اور سائنٹیفک مذہب ہے، بین الاقوامی مذہب ہے۔ اس میں کسی طرح کی ایڈنگ اور ڈیلیٹنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو ورلڈلی بینیفٹ کے لیے صرف ناک آف دا ٹنگ سے اسلام کو ایکسپریس کیا، مسلم ہونے کو کلیم کیا، لیکن اپنے ہارٹ میں ڈاؤٹس رکھا اور ہپوکریٹکلی اسلام کو ظاہر کیا، وہ ایلیجبل نہیں ہوں گے حوض کوثر کے لیے، انہیں الاؤڈ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اسلام میں کسی نے کوئی چیز کو، نئی چیز کو ایڈ کر دیا ہے، بدعت کو پھیلایا ہے، بدعت کو ایجاد کیا ہے، یا کسی چیز کو ڈیلیٹ کر دیا، کم کر دیا، انہیں بھی وہاں پہ بھگا دیے جائیں گے، وہ بھی حوض کوثر کے لیے ایلیجبل نہیں ہوگا۔ شریعت کے نام پر، اسلام کے نام پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پولیٹکس نہیں کی جانی چاہیے۔ اپنی لیڈرشپ کے لیے اپنے ایکشنز میں ہپوکریسی نہیں رکھنی چاہیے، خالص ہونا چاہیے، وتھ سنسیئرٹی ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو پھر نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ نماز ہے اور قربانی ہے۔ جب بھی آدمی کو اللہ کی طرف سے کوئی بلیسنگ مل جائے، اللہ کا فیور مل جائے، کوئی نعمت حاصل ہو، جاب مل جائے، امپلائمنٹ مل جائے، گھر مکان بنا دو، ایسے ماحول میں رہ رہے ہو جہاں پہ پرامن ہو، سیفٹی اور سیکورٹی کے ساتھ لائف کو جی رہا ہو، لگژری لائف انجوائے کر رہے ہو، تو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھنی چاہیے۔ ہے جنہیں علم مل گیا ہو، ٹرو نالج مل گیا ہو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور گریٹیٹیوڈ کا ایکسپریس کرنا ہے نماز کے فارم میں اور قربانی کے فارم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، So pray to your Lord and sacrifice to Him alone۔ نماز اور sacrifice only for Allah۔
نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھی جانی چاہیے، اور قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہی کی جانی چاہیے، اس میں کسی کی شرکت نہ ہو، خالص ہو کر یہ عمل کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، یور اینیمی از دا ون کٹ آف، آپ کے جو دشمن ہیں وہی بے نام و نشان رہ جائیں گے، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اس کے نام ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو، آپ کے اسٹیٹس کو ہم نے تو بہت ہائی کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے نام کو ہم نے بہت بلند کیا ہے۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں سب سے پاپولر نام محمد ہے، ایشیا، افریقہ، یوروپ، آسٹریلیا، امریکہ، کہیں بھی ہو، سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ محمد ہے۔ ہمارے انڈیا میں سرنیم میں محمد رکھا جاتا ہے، جیسے محمد افضل وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسٹیٹس کو، آپ کے نام کو، آپ کے چرچے کو بہت بلند کیا، سب سے زیادہ آپ کا نام اور آپ کے چرچا کیا جاتا تھا، کیا جا رہا ہے، اور ان فیوچر سب سے زیادہ آپ ہی کا نام لیا جائے گا۔ پوری دنیا میں کوئی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل، کعب بن اشرف، نہ اس کا کوئی چرچا کرتا ہے، نہ اس کا نام لیتا ہے، نہ اس کے نام پر کوئی مجلس لگاتا ہے، نہ کوئی فخر کرتا ہے کہ ہم ابو جہل کی اولاد ہیں، ابو لہب ہمارا انسسٹر ہے، عتبہ، شیبہ ہمارے اسلاف میں، اس کا وہ بے نام و نشان رہ گیا، اس کا نام ختم ہو گیا۔ لیکن آپ کے نام کو صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ کو وہ کوثر، وہ ریور الوکیٹ کیا جائے گا جو اپنے فالورز کو پلائیں گے، آپ میزبان کی حیثیت سے اپنے متبعین کو سیراب کریں گے۔ حشر کے میدان، جو ڈے آف ججمنٹ کو، جو بہت ہی ہاریبل کنڈیشن ہوگا، اس میں آپ کے متبعین حوض کوثر سے سیراب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جنریشن کو بھی باقی رکھا۔ دنیا میں ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، اس سے بڑا اور میسیج کیا ہوگا کہ آپ کے فیوچر جنریشن کو آپ کی ڈاٹر سے کنٹینیو رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آپ کی بیٹی، آپ کی لاڈلی چہیتی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہی آپ کی نسل باقی رہے، دنیا میں ہر گوشے میں آپ کو سعادات مل جائیں گے، اور پھر آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہی۔ ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ، ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، وشق له من اسمه لیجلہ، وشق له من اسمه لیجلہ، فذو العرش محمود وہذا محمد۔ پوری دنیا میں جب جب اذان ہوتی ہے تو اللہ کے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ میں بھی آپ کو جوائن کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جو آپ کے دشمن تھے، جو ڈس بلیورز تھے، جو چیف آف پیگن عاص بن وائل، جو یہ کہا کرتا تھا کہ آپ کا مشن ختم ہو جائے گا، آپ کی فیوچر جنریشن ختم ہو گئی ہے، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ نام آپ کا ہے، اور حشر کے میدان میں جتنے جو پروفیٹ، نبی، پیغمبر، رسول وہاں پہ موجود ہوں گے، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، درجن بھر ہوں گے، 1000 ہوں گے،
حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دیا. کتنے فالورز ہوں گے؟ چند درجن. موسیٰ علیہ السلام کے فالورز نے کیا جواب دیا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ اور آپ کے پروردگار چلے جائیں تو یہیں بیٹھے رہیں. لیکن آپ کے فالورز، آپ کے متبعین، آپ کے صحابہ آپ پر جانثار تھے، مر مٹنے کو تیار تھے. ایسے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آپ کو دیا. آپ کی اتنی بڑی امت، ملینز بلینز آپ کی امت میں افراد ہوں گے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کر رہے ہوں گے. تو ہمیں صرف ناک آف دا ٹنگ سے کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کافی نہیں ہے. اپنے دلوں میں کنوکشن لانا ہوگا اور پریکٹیکلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو فالو کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے اور ہمیں آپ کے ہر سنت پر پریکٹیکلی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.